السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ خبریں آج اہم خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں سیز فائر ہو گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی بھی فی الحال جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں فی الحال بھی حملے جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ دوحہ میں اس وقت پاکستان کے ڈیفنس منسٹر، پاکستان کے ISI چیف، اس سائٹ سے افغانستان کی سائٹ سے وہاں کے ڈیفنس منسٹر، وہاں کے انٹیلیجنس چیف دوحہ قطر میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں پہ ہائی لیول میٹنگ جاری ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے بیچ پاکستان کو جہاں جہاں فتنہ الخوارج نظر آ رہا ہے، پاکستان وہاں پر حملے کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہے دوستو وہ اپڈیٹ جو کہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھی۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیاسکو ہوا پورا، تحریک لبیک نے احتجاج کیا، اس احتجاج پہ کریک ڈاؤن ہوا۔ آج پہلی بار تحریک لبیک پاکستان کا باقاعدہ موقف سامنے آ گیا ہے۔ وہ موقف میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ قیادت ان کی فی الحال روپوش ہے، یا یوں کہہ لیں غائب ہے، یا سامنے نہیں آ رہی، حراست میں ہے نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پولیس کہتی ہے، حکومت کہتی ہے ہماری حراست میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ مفرور ہیں، لبیک والے کہتے ہیں نہ جانے کہاں ہے، ہو سکتا ہے پولیس نے ان کو اٹھا لیا ہو۔ کنفیوژن برقرار ہے، البتہ پہلی دفعہ ان کا موقف آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوستو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اچھا، لبیک کا جو سپورٹر ہے اس کی طرف سے کچھ دھمکیاں میں اس پیغامات ہیں جن کو حکومت بہت زیادہ دکھا رہی ہے، ان پر بات کر رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو، جرنیلوں کو فارغ کیا گیا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس وقت پوری سوشل میڈیا کے اوپر، انفیکٹ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اس خبر کا بہت چرچا ہو رہا ہے کہ کچھ جرنیلوں کو فارغ کیا گیا ہے کرپشن الزامات پر، اور یہاں تک کہ الزامات یہ بھی تھے کہ ان کا حکومت کے تابع نہیں ہے، حکومت کا حکم نہیں مانتے، حکومت کا حکم نہیں مانتے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے دوستو۔ یہ کیسے ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، سراج الدین حقانی یہ وہ آدمی ہے جو وزیر داخلہ ہے افغانستان کا، کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت طالبان کی اور حقانی اس کی۔ انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیا تھا اور افغان حکومت جو طالبان حکومت ہے ان کے خلاف بیان دیا تھا، تو خبر یہ آئی ہے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، یعنی ان کو نظر بند کر لیا گیا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی بڑی خبریں جو میں آپ کے سامنے ناظرین رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے ایک ریکویسٹ رہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چینل میرا یہ نیا چینل ہے، میں اس سے پہلے 2 ملین کا چینل تھا، غزہ پہ بات 2 سال کی میں نے کر کے وہ چینل بند کروا بیٹھا ہوں، پھر یہ نیا چینل کھولا ہے۔ اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی دوستو۔ اچھا، آپ سن لیجئے ذرا۔ منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کہتی ہے a high level delegation from Pakistan led by our Minister of Defense will hold discussions with representative of the Afghan Taliban in Doha today۔ یہ 7 گھنٹے پہلے کی خبر ہے، لیکن اس وقت خبر یہ ہے کہ وہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، جس کا اس ٹویٹ میں، جو کہ منسٹری آف فارن افیئرز کا ٹویٹ ہے، ذکر کیا جا رہا تھا۔ اچھا جناب، یہ جو گفتگو ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ The talks will focus on immediate measures to end cross border terrorism۔ پاکستان کے خلاف جو کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے گا۔ اچھا خیر، یہ انہوں نے بیان دے دیا اپنا۔ آگے سنیے، الجزیرہ انگلش کی خبر ہے اور اب سے کچھ گھنٹے پہلے کی خبر ہے۔ پاکستان has recently launched air attacks inside Afghanistan, killing at least 10 people and breaking a ceasefire that had brought 2 days of relative calm to the border۔ 2 دن سے پرامن تھا بارڈر، 2 دن سے کچھ نہیں ہوا، سیز فائر تھا، لیکن پاکستان نے آج تازہ ایئر سٹرائکس کی ہیں افغانستان پر، جس کے بعد 10 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں پتا جو 10 لوگ مارے گئے ہیں وہ کون تھے، وہ افغان شہری تھے، وہ طالبان تھے، وہ دہشت گرد تھے، کون تھے کسی کو نہیں پتا۔ لیکن پاکستان اگر یہ سٹرائکس کر رہا ہے تو پاکستان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ہم عام سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں دوستو۔ اچھا، آگے بڑے ناظرین، بڑی اہم خبریں میرے پاس موجود ہیں۔ اسی بات پر عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی، جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ گل بہادر جو خارجی ہے اس کے کیمپ کو ہم نے ویریفائی کیا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ along پاک افغان بارڈر، وہاں پہ 48 گھنٹوں کا سیز فائر تھا۔ خارجیز جو ہیں وہ افغانستان سے اس کے باوجود بھی آپریٹ کر رہے تھے، لہٰذا پاکستان کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ جا کے آپریٹ کرنا پڑا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ تحریک لبیک کے اندر کیسا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پولیس کے نزدیک۔ پولیس کو لے کر کے تحریک انصاف کا، تحریک لبیک پاکستان کے جو سپورٹر تھے جو باہر نکلے تھے، ان کا کیا موقف تھا۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے،
اس کی کچھ جھلکیاں ہیں وہ ذرا سن لیجیے آپ. پولیس والوں کو میرا پیغام ہے، وہ اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کروانے کے لیے آئیں، اپنے بچوں کو یتیم نہ کروائیں. یہ سن لیا آپ نے دوستو. اس طرح کا مزاج پایا جاتا تھا، یا اس طرح کا جو لب و لہجہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور اسی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ نہ صرف پابندی لگے گی، اور آج کی خبر یہ کہ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری کر دی ہے. اب یہ فیڈریشن کو یعنی مرکز کو بھجوایا جائے گا، اور مرکز میں بھی اس بات کا کبھی امکان نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی تحریک لبیک کو پابند کرنے کا، یعنی اس کو پابندی لگانے کا جو قانون ہے وہ پاس ہو جائے گا. اب ایک ٹویٹ ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا، کسی شخص نے دعا کی ہے کہ یا اللہ نون لیگ اور حکومت میں بھی کوئی ممتاز قادری پیدا کر. تو مریم نواز صاحبہ نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ امیجن، یعنی اندازہ کریں کیسی سوچ پائی جاتی ہے لوگوں کی یا تحریک لبیک کے سپورٹر کی کہ وہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، یعنی وہ تشدد پر بہت جلدی اتر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگ رہی ہے. یہ موقف ہے حکومت کا. حکومت جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ ایک پرتشدد جماعت ہے لہٰذا اس پر پابندی لگنی چاہیے. میں صحافی ہوں، میں اس پہ رائے نہیں دوں گا، یہ رائے آپ لوگوں نے دینی ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنی چاہیے تھی یا نہیں لگنی چاہیے تھی. دوستو اس پر ایک پول کرتے، یہ پول میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ کے سامنے بھی پول آ گیا ہوگا دوستو. اچھا جناب آگے بڑھیں، اہم خبریں ہیں. میں آپ کو تحریک لبیک کا موقف سنا دیتا ہوں. ان کا تفصیلی موقف تحریک لبیک پاکستان کا اس موضوع پر آ چکا ہے. وہ لکھتے ہیں 13 اکتوبر 2025 کو مریدکے میں 13 اپریل 1919 سانحہ جلیاں والا باغ کی تاریخ کو دہرایا گیا. جب جنرل ڈگلس تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو، جس سے جو ہے وہ جلیاں والا باغ میں جتنے بھی اس زمانے 1919 کی بات کروں جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے ان کو جس طرح سے مارا گیا تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں دیگر قومیتیں بھی تھیں. خیر، جلیانوالہ باغ کی تاریخ کو دہرایا گیا. تحریک لبیک کا جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ. پارلیمان کی تمام جماعتیں سانحے کی مذمت کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جیز اور ڈی آئی جی فیصل کامران کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹائے. اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کا مطالبہ. تمام مساجد اور مدارس کو بھی کھولنے کا مطالبہ. یہ تحریک لبیک پاکستان کا دوستو آفیشیل موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے، وہ آپ نے سن لیا ناظرین. ٹھیک ہو گیا. آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو، چین کے صدر شی جن پنگ نے فوج کے دوسرے سب سے سینئر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا. فوج کی اعلیٰ قیادت پہ مزید تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں. بعض جرنیلوں پر کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ بعض کے بارے میں خیال ہے کہ وہ سیاسی قیادت کی تابع یا وفادار نہیں ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو. جرنیلوں کے خلاف چائنا نے، اپنے جرنیلوں کے خلاف چائنا کے صدر نے یہ بہت بڑا ایکشن لیا ہے اور ان کو عہدوں سے باقاعدہ طور پر ہٹایا گیا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ان پہ صرف فی الحال الزام ہے تو ان کو عہدوں سے ہٹا دیا. الزام اگر ثابت ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ چائنا میں موسٹلی ویسے سرکاری عہدیدار اگر کرپشن میں پایا جاتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. فوجی ہو تو پھر تو بالکل ہی بخشش نہیں ہوتی اس کی. تو چائنا اس الزام کے ثابت ہونے کے بعد کیا کرے گا وہ تو ہمیں وقت بتائے گا ناظرین. صدر آصف علی زرداری نے نئے پیکا بل پر دستخط کر دی ہیں. اس کے تحت جو ہے وہ صحافی بغیر تصدیق کیے کوئی بھی خبر وائرل کرے گا تو اسے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں اب یہ ایک معمہ بن گیا ہے، کیونکہ دیکھیں کیا صحافی ہر خبر کی تصدیق کر سکتا ہے؟ تو بطور صحافی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تحریک لبیک والا معاملہ ہی دیکھ لیں. تحریک لبیک کہتی ہے پولیس نے ہم پہ فائر کیے، پولیس کہتی ہے تحریک لبیک والوں نے ہم پہ فائر کیے. تو اب دونوں کا اپنا اپنا الگ موقف ہے. اب کوئی ایک سچ ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارا کام ہے خبر دے دینا، ہم ہر خبر کی تصدیق نہیں. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحافی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب یہ خبر تو میں دے رہا ہوں لیکن یہ غیر تصدیق شدہ ہے. اگر تصدیق شدہ ہے تو ساتھ میں بتائے کہ تصدیق شدہ ہے، سورس بتا سکتا ہے، سورس بھی بتائے. لیکن یہ کہہ دے کہ خبر تو میں دے رہا ہوں مگر اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے، پھر یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ پابندی لگا دیں کہ تصدیق ہوگی تو آپ خبر نشر کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک میں صحافت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. صحافت نہیں رہے گی. جو ٹیلی ویژن پہ کم سے کم آپ دیکھتے ہیں